باب النوافل السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربع ويكره الزيادة على ذلك. اچھا مولانا، گزشتہ سبق میں ہم نے فوت شدہ نمازوں کے قضاء کے بارے میں پڑھا. یاد رکھیے کچھ مسائل ذکر ہوئے تھے صاحب ترتیب کے بارے میں. بھائی صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عمر بھر میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں، اور اس سے کوئی نماز رہ جائے، چھوٹ جائے تو اگلی وقتی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کیا پڑھنا پڑے گی؟ وہ قضا پڑھنا پڑے گی، ورنہ اگلی وقتی نماز بھی نہیں ہوگی. الا یہ کہ بھول جائے، بھول کر بھائی بھول گیا اس کو تو پھر اگلی وقتی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد آتے ہی فوراً پڑھے. یا وقتی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر اسے ادا کرتا ہے، قضا نماز پڑھتا ہے، تو یہ والی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی. پھر اس کو پڑھ لے، بعد میں قضا کر لے. تو یہ صاحب ترتیب کے لیے بھائی. اور اس کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بھی ترتیب ہے مولانا، ترتیب سے پڑھے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا مولانا. 6 نمازیں قضا ہو گئیں، اب چاہے تو وقتی پڑھ لے، یہ بعد میں پڑھ لے، اور ترتیب سے پڑھے یا ترتیب سے نہ پڑھے بھائی. جبکہ عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی نماز کی قضا کسی بھی وقت کر سکتا ہے سوائے اوقات مکروہہ کے بھائی. کسی بھی وقت، مثلا فجر کی کوئی قضا ہوئی ہے، آپ عصر میں پڑھنا چاہتے ہیں، ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں بھائی. تو یہ نہیں کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اسی کے وقت کے اندر اس کی قضا بھی کریں گے، نہیں بھائی، کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. بس یہ کہ اوقات مکروہہ میں سے نہیں ہونا چاہیے بھائی. آج نوافل کے بارے میں بتلائیں گے مولانا. نفل یاد رکھیے لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں بھائی، زائد چیز مولانا. زیادت کو نفل کہتے ہیں. اور شریعت میں وہ عبادت ہے جو نہ فرض ہے، جو نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، اور نہ مسنون ہو گئی. جو نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، اور نہ مسنون ہو، اسے نفل کہتے ہیں. اور یاد رکھیے جو سنتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل نفل ہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ان پر مواظبت فرمائی بھائی، پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت سے ثبوت ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. تو ہر سنت نفل ہے، لیکن ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی. ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی. تو آپ مثلا بھائی اس وقت نفل پڑھنے لگے تو یہ نفل تو ہے، سنت نہیں. لیکن ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے اور نفل بھی ہے بھائی.
تو ہر سنت نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں. باب النوافل، یہ باب ہے نوافل کے بیان میں. السنت فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر، سنت ہے نماز میں کہ پڑھے 2 رکعتیں فجر کے طلوع ہونے کے بعد. بھائی فجر کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 2 رکعت سنت بھائی 2. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، اور ظہر سے پہلے 4 ہیں. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، اور عصر سے پہلے 4 ہیں. وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو یہ مستحبات میں سے ہے بھائی، یہ سنت غیر مؤکدہ بھائی. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور 2 رکعتیں کس کے بعد؟ مغرب کے بعد. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ بھائی، اور عشاء سے پہلے 4 بھائی، یہ بھی یاد رکھیے مستحبات میں سے ہے. وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، اور 4 اس عشاء کی نماز کے بعد. وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھے. تو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور چاہے تو 2 نفل ملا کر کتنی کر لے؟ 4 پڑھ لے بھائی. وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ. اچھا بھائی نفل پڑھنے ہیں دن کو اکٹھے ایک سلام کے ساتھ کتنے نفل زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بتلا رہے ہیں مولانا دن کو ایک سلام کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا جائے بھائی. ہر 2 رکعت کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیرے. اور اگر چاہے تو 4 بھی نفل پڑھ سکتا ہے. تو اب 4 کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیر دے. جی اور جو رات کے نوافل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے تو 8 رکعات تک ایک ہی سلام سے پڑھ سکتا ہے. 8 رکعات پڑھ کر پھر آخر میں کیا کرے؟ سلام پھیر لے بھائی. ہاں اس سے زیادہ مکروہ ہے. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھے بھائی، یعنی ہر 2 رکعت پر کیا کرے؟ سلام پھیرے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو رات کو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں سلام کے ساتھ، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی وَنَوَافِلُ النَّهَارِ، اور دن کے جو نوافل ہیں إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، اگر چاہے تو پڑھے 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ. وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، اور چاہے تو 4 پڑھے بھائی ایک سلام کے ساتھ. وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، اور مکروہ ہے زیادتی اس پر، اس سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے. فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ، باقی رات کے جو نوافل ہیں فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان صلی 8 رکعات بتسلیمۃ واحدۃ جاز. باقی رات کے جو نوافل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پڑھے 8 رکعات بتسلیمۃ واحدہ ایک ہی سلام کے ساتھ جازا تو یہ جائز ہے. وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ بھائی 10 رکعت کوئی پڑھتا ہے مولانا یہ مکروہ ہے بھائی ایک سلام کے ساتھ. ویسے تو جتنی مرضی نفل پڑھتے جائیں لیکن ایک سلام کی بات ہو رہی ہے. وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ لا یزید باللیل علی رکعتین بتسلیمۃ واحدہ، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہ بڑھائے رات میں علی رکعتین 2 رکعت پر ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں بس پڑھے بھائی.
پھر 2 پڑھے، پھر جتنی مرضی پڑھے، لیکن ہر 2 رکعت پر کیا کرتا جائے؟ سلام پھیرتا جائے۔ جی آگے عبارت کس طرح ہے بھائی؟ پڑھیے بھائی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين، اور قراءت واجب ہے مولانا، یہ فرضوں کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت، ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين، قراءت واجب ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر بھائی۔ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور اس نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے فی الْأُخْرَيَيْنِ، آخری 2 رکعتوں میں، ان شاء قرأ الفاتحة، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، وَإِن شاء سَكَتَ، اور چاہے تو کیا کرے؟ خاموش کھڑا رہے، وَإِن شاء صَبَّحَ، اور چاہے تو تسبیح پڑھے مولانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 تسبیحات کی مقدار بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فرض کی 4 رکعتیں ہیں، پہلی 2 میں قرات واجب ہے، اور آخری 2 کے اندر اس کو اختیار ہے۔ آخری 2 میں کیا ہے؟ اختیار ہے بھائی۔ تو چاہے تو سورہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ بہتر ہے مولانا، چاہے تو اتنی دیر خاموش کھڑا رہے، چاہے تو کیا کر لے؟ 3 تسبیحات پڑھ لے۔ والقراءة واجبة في جميع رکعات النفل، اور قرات واجب ہے نفل کی ساری رکعتوں کے اندر۔ یہ تو فرض میں تھا، آخری 2 میں اختیار، نفلوں کے اندر ساری رکعتوں کے اندر قرات کیا ہے؟ واجب ہے، قرات واجب، کیونکہ ہر 2 نفل الگ ہیں مولانا، ہر 2 نفل الگ ہیں، 4 پڑھتے ہیں تو 2 ہو گئے، تو ہر ایک کے لیے وہ قرات الگ ہوگی۔ اسی طرح سنتوں میں بھی ہے، یاد رکھیے 4 رکعت سنتیں آپ پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، تو چاروں کے اندر 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ سورت ملانی پڑے گی بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے نفلوں کے اندر اختیار ہے مولانا، کہ مثلا 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب التحیات پڑھنے بیٹھا تو چاہے تو ساتھ درود شریف اور دعا کو بھی ملا لے، اور چاہے تو نہ ملائے، کیونکہ 4 رکعت میں سے ہر ایک 2 کیا ہیں؟ نفل، تو چاہے تو ساتھ کیا کر لے؟ درود شریف بھی ملا سکتا ہے اور دعا کو بھی۔ تو اگر درود شریف اور دعا کو ملائے تو پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر ثنا پڑھ لے اور اعوذ باللہ بھی پڑھے بھائی، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پھر پڑھ لے اور اعوذ باللہ بھی۔ اور اگر درود شریف نہیں پڑھا، بس عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اب وہیں سے بسم اللہ پڑھے اور سورت شروع کر دے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح مسئلہ آیا تھا بھائی جہری نمازوں میں جہر اور سری نمازوں میں سرن پڑھنا بھائی واجب تھا بھائی، واجب۔ تو لہذا اگر کوئی غلطی سے جہری نمازوں میں سرن قرات کر لیتا ہے، اور کتنی قرات کر لیتا ہے بھائی؟ جتنی نماز میں معتبر ہے، یعنی فرض ہے، 1 لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت، یا مولانا
سری نمازوں میں کیا کر لیا غلطی سے؟ جہر کر لیا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی بھائی دیکھا جائے گا کتنا جہر کیا۔ اگر 3 آیتیں چھوٹی یا ایک لمبی آیت یہ جہرن پڑھ لی سری نماز میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھو مولانا، نماز کے اندر سجدے اور قدم کی جگہ برابر بھائی، جہاں سر ماتھا رکھ رہا ہے اور جہاں کھڑا ہے یہ جگہ برابر ہونی چاہیے۔ اگر سجدے کی جگہ تھوڑی بہت اونچی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں مولانا، لیکن زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر مجبوری ہو جائے بھائی تو پھر جائز ہے، کوئی مجبوری ہو جائے۔ مثلا مولانا سفرش ہجوم بہت زیادہ ہو گیا، صفیں اتنی قریب آ گئیں کہ اب بھائی زمین پر سجدہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اگلے نمازی کی کمر پر بھی سجدہ ہو جائے گا بھائی، اس کی کمر پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ کر سکتے ہیں بھائی، سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی مولانا کئی مرتبہ ایسا کرنے کا اتفاق ہوا بھائی، حرمین شریفین میں مسجد الحرام کے اندر بھائی ایک مرتبہ بڑا ہجوم ہوا مولانا، اتنے لوگ تھے تو صفیں اتنی قریب قریب آ گئیں کہ صف کے بیچ میں 1-1 فٹ کا فاصلہ ہے بس۔ ہماری صف بنی ہے، ہم سے اگلی صف صرف 1 فٹ کا بیچ میں فاصلہ ہے، تو اتنا کم فاصلہ ہو گیا تھا کہ گھٹنے بھائی سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھنا بھی مصیبت بن گئی، بڑی مشکل سے گھٹنے پہنچے زمین تک، اور یہ مسئلہ چونکہ پڑا ہوا تھا تو اگلے نمازی کی کمر پر کیا کر لیا؟ سجدے کر لیے۔ یہ کئی مرتبہ ہوا، تو یاد رکھیے بھائی اس طرح آ جائے تو اگلے نمازی کی کمر پر سجدہ جائز ہے بھائی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ضروری ہے۔ جی تو کہتے ہیں والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، اور قرات واجب ہے نفل کی تمام رکعتوں کے اندر، وجمیع الوتر، اور ساری وتر میں، یعنی وتر کی ساری رکعتوں میں، یعنی 3 رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائے گا۔ وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا۔ بھئی یاد رکھو نفل ضروری نہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں بھائی، لیکن ایک دفعہ شروع کر دیے اب واجب ہو گئے، اب ضروری ہے مولانا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کی مرضی تھی مولانا پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ایک دفعہ شروع کر دیے تو اب کیا ہو گئے؟ ضروری ہو گئے مولانا۔ اب کسی وجہ سے اگر یہ نفل توڑنے پڑے تو بعد میں ان کی قضا کرے گا، پڑھے گا دوبارہ ان کو مولانا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بھائی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو بھائی۔ معلوم ہو ایک دفعہ نفل شروع کر دیا، اب اسے باطل نہیں کرنا چاہیے بھائی، اب اس کو پڑھے۔ میرے والد شیخ ترمذی حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی، وہ اس کی ایک عجیب مثال سے وضاحت کرتے تھے بھائی، یہ نفل ایک دفعہ شروع کر دو تو ضروری کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو عجیب مثال بیان کرتے تھے، کہتے ہیں دیکھو آپ کا ایک ساتھی ہے، آپ کی مرضی ہے اسے چائے پلائیں یا چائے نہ پلائیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے اس کو چائے دے دی، لو بھائی چائے پیو بھائی،
اب وہ چائے پینے لگ پڑا، ابھی اس نے آدھا کپ پیا تھا، آپ نے کہا لو بھائی واپس دے دو چائے، تو اب ہر شخص آپ کو برا کہے گا بھائی کہ بھائی یا تو دیتے ہی نہ، پھر تو ٹھیک تھا، اب ایک دفعہ چائے دے دیے تو بیچ میں واپس کیوں لیتے ہو؟ تو نفل جب ایک دفعہ شروع کر دیا ہے تو اس کو واپس ختم کیوں کرتے ہو بھائی؟ اس کو پورا کرو۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ دَخَلَ صَلَاةَ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا، اور جو شخص داخل ہوا نفل کی نماز میں پھر اسے فاسد کر دیا اس نفل نماز کو، قضاها تو کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا، اب ضروری ہو گیا ان کو پورا کرنا۔ فَإِنْ صَلَّى 4 رَكَعَاتٍ وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ، بھائی آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی، کتنے کی؟ 4 رکعت کی، 1 رکعت پڑھ کر ہی نفل توڑ دیا مولانا، یا مولانا 3 رکعت کے بعد نفل کیا کیا؟ توڑ دیے، اب کیا کریں؟ کتنے کی قضا کریں؟ 4 کی کریں؟ کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر 2 رکعت کیا ہیں؟ الگ مستقل نفل ہیں، تو اگر نیت 4 کی ہے لیکن 1 پڑھ کر 1 رکعت کے بعد ہی نفل نماز توڑ دی ہے، تو ابھی وہ اگلے 2 تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی قضا نہیں ہے، یہ 2 پہلے شروع ہو چکے ہیں، لہذا صرف کتنے کی قضا کرے گا؟ 2 رکعت۔ اور اگر تیسری رکعت میں جا کے نفل توڑے تو وہی پہلے 2 تو پورے ہو چکے، لہذا آخری 2 کی کیا کر لے گا؟ قضا کر لے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے مولانا فَإِنْ صَلَّى 4 رَكَعَاتٍ، پس اگر پڑھی بھائی 4 رکعتیں، وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اور بیٹھ گیا پہلی 2 کے اندر، یہ ضروری ہے مولانا، بیٹھنا ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ان 2 کے لیے یہ آخری قاعدہ بن جاتا ہے بھائی، تو یہ ہے اگر درمیان میں بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا ہے تو اب تو 4 پڑھنا پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اور پہلی 2 کے بعد بیٹھا بھائی، پہلی 2 میں بیٹھ گیا، ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ، پھر آخری 2 کو فاسد کر دیا، قَضَى رَكْعَتَيْنِ تو قضا کرے گا 2 رکعتیں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ یقضی 4، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 رکعت قضا کرے گا بھائی، 4 کی قضا کرے گا۔ وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، بھائی نفل نمازیں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی فرض میں تو آپ نے پڑھا تھا، قیام کیا ہے؟ فرض ہے مولانا، لہذا بلا عذر آپ فرض بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو فرض ادا نہیں ہوئے۔ اسی طرح سنت مؤکدہ جو ہیں مولانا، سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، اسی طرح ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 رکعت، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بھائی، یاد رہیں گے بھائی؟ فجر سے پہلے ہیں 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 بھائی، یہ ان میں بھی بھائی بغیر عذر کے بیٹھے گا تو درست نہیں مولانا، سنت نہیں پڑھی اس نے، گویا نفل ہے۔ ہاں عذر ہو پھر تو جائز ہے بھائی، البتہ نفلوں میں اجازت ہے مولانا، آپ چاہیں تو بغیر عذر کے ہی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں بھائی، البتہ پھر ثواب آدھا ہو جائے گا بھائی، تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر نفل شروع کیے تھے، اور پہلی رکعت کھڑے ہو کر شروع کی، اور دوسری میں آپ پھر کھڑے ہی نہیں ہوئے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں بھائی، تو دوسری میں بیٹھ گئے، یہ بھی جائز، بلکہ پہلی کے اندر ہی آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر بیٹھ گئے، یہ بھی جائز ہے بھائی۔ یہ معنی ہے وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا، اور پڑھے نفل پڑھ سکتا ہے بھائی بیٹھ کر بھی، مع القدرۃ علی القیام، باوجود قیام پر قدرت کے۔
وَإِنِ افتتحها قائما ثم قعد جاز، اور اگر شروع کیا بھائی نفل نماز کو کھڑے ہو کر، ثم قعد پھر بیٹھ گیا، جاز تو یہ جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال لا يجوز الا من عذر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے، ومن کان خارج المصر يتنفل على دابته الى اي جهة توجهت يؤمي ایماء، اور جو کوئی شہر سے باہر ہو، سمجھ میں سفر میں سواری پر کہیں جا رہا ہے بھائی، تو جو کوئی شہر سے باہر ہوا، یتنفل علی دابتہ، نفل پڑھ سکتا ہے اپنی سواری پر، الی ای جہت توجہت، جس جہت کی طرف بھی وہ سواری متوجہ ہو، یؤمی ایماءن، بھائی اشارہ کرے گا، یعنی اشارے سے پڑھے بھائی سواری پر ہے نا بھائی، تو وہاں پر تو کس طریقے سے پڑھ لے؟ اشارے سے نماز پڑھ لے، اور جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے۔ تو یہ نفل ہے مولانا، نفل کی بات ہو رہی ہے، نفلوں کے اندر آپ سواری پر سوار ہیں، شہر سے باہر سواری ایک طرف جا رہی ہے، تو اسی کی رخ پہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نفل پڑھ سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ۔ جی یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی؟ جی ہاں، عذر کی صورت میں اجازت ہے، نماز پڑھنی ہے کسی طرح بھی ہو، عذر کے مطابق بھائی شریعت نے اجازت دی ہے۔ باب سجود السہو، جی سہو غفلت کو کہتے ہیں مولانا، یہ باب ہے مولانا سجدہ سہو کے بیان میں، بھائی سہو کے سجدوں کے بیان میں، یعنی غفلت کی وجہ سے کیا کرنا پڑتے ہیں نماز کے آخر میں؟ نماز میں کوئی غفلت ہوئی بھائی، کوئی کمی آ گئی بھائی، یا زیادتی ہوئی، تو اس غفلت کی وجہ سے اب 2 سجدے کرنے پڑیں گے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سجدہ سہو، سجود سہو۔ تو کہتے ہیں سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام، یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم، سجود سہو جو ہیں واجب ہیں فی الزیادۃ والنقصان، زیادتی میں اور نقصان کمی میں، کمی کے اندر بھائی نماز میں بھائی کوئی زیادتی کر دی یا کمی کر دی، تو دونوں صورتوں میں سجود سہو واجب ہیں، اور کب کریں گے؟ بعد السلام، سلام کے بعد بھائی ایک طرف سلام پھیریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے۔ یسجد سجدتین، سجدے کرے 2 سجدے، ثم یتشہد، پھر ان کے بعد تشہد پڑھے، اور یسلم، اور کیا کرے؟ سلام پھیر دے بھائی، سلام پھیر دے۔ تو نماز میں کوئی غفلت ہوئی، کمی بیشی ہو گئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، کوئی واجب بھولے سے جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز کو دوبارہ لوٹائے بھائی، بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو دیکھو نماز میں کمی ہو گئی، کمی آ گئی، یا مولانا زیادتی آ گئی بھائی، زیادتی آ گئی، مثلا کیسے؟ 4 رکعت والی نماز تھی بھائی، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا تو کہاں تک پڑھنا چاہیے تھا؟ عبدہ ورسولہ تک پڑھنا چاہیے تھا، فرض نماز ہے مثلا، وہ آگے درود بھی پڑھ گیا، تو اس صورت میں یہ اب اس نے کیا کر دی؟ زیادتی کر دی، تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو بھائی۔ کتنا درود پڑھے تو سجدہ سہو آئے گا بھائی؟ اللہم صلی علی، یہاں تک معاف ہے، اللہم صلی علی یہاں تک،
اس سے زیادہ آگے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہم صلی، 3 لفظ پڑھ دیے، 3 کلمے پڑھ دیے مولانا، اللہم صلی اور محمد۔ اعلیٰ حرف ہے بھائی، حرف کا اعتبار نہیں، کیونکہ حرف تو کبھی ایک حرف ہی ہوتا ہے اکیلا بھائی، سمجھ میں؟ اسم فعل حرف، تو اللہم صلی علی محمد 3 کلمے پڑھ لیے تو بس۔ اب روایات میں آتا ہے مولانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو حنیفہ میرے اوپر جو درود پڑتا ہے تم اس کو بھی سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو، یہ کیوں بھائی؟ دیکھو درود آیا کہ نہیں دو تشہد کے بعد، اس کی طرف اشارہ تھا، میرے اوپر جو نماز میں درود پڑھ لیتا ہے تشہد درمیان والے قاعدے کے اندر تو تم اسے سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو، کیوں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود غفلت کی حالت میں پڑھا ہے، اس لیے اسے میں سجدے کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اس جواب کو پسند فرمایا۔ تو دیکھو یہاں پر اس نے جو درود تو بھائی پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہاں وہ درود کس حالت میں پڑھ رہا ہے؟ غفلت میں۔ اگر غفلت نہ ہوتی تو اسے پتا تھا کہ یہاں پر تو نہیں پڑھنا بلکہ کہاں پر پڑھنا ہے، تو یہاں بے توجہی میں پڑھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جواب کو پسند فرمایا۔ تو سجدہ سہو مولانا سمجھ میں آیا کیا طریقہ ہے بھائی؟ کہ آخری رکعت میں تشہد جب پڑھ لے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے، تو کیا کرے؟ ایک جانب سلام، دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ بھائی۔ اگر کسی نے بھائی بھولے سے سجدہ سہو میں بھی غلطی کر لی، سمجھ میں آیا؟ کوئی غلطی کر لی، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی، دوبارہ سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا بھائی، بس وہی کافی ہے۔ اچھا بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، اب سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ آخری رکعت میں ایک سلام کے آپ کا خیال ہی نہیں رہا، آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو علماء فرماتے ہیں اب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نے وظیفہ بھی شروع کر دیا، درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی علماء فرماتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ بشرطے کے نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، دائیں بائیں نہ مڑ گئے ہوں آپ بھائی، سینہ اگر آپ نے پھیر لیا ہے ادھر یا ادھر تو پھر نہیں کر سکتے بھائی، یا کسی سے بات چیت کر لی ہے پھر نہیں کر سکتے، یا کوئی فیل کر لیا، کوئی چیز کھا لی پی لی اس دوران، نہیں بھائی اب نہیں کر سکتے۔ تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ سہو، بشرطے کے سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو، نہ مڑا ہو، اور نماز کے منافی کوئی کام بھی نہ کیا ہو بھائی، یہ یاد رکھنا بھائی، یہ مسئلہ بہت جگہ آپ کو کام آئے گا۔ تو سجدہ سہو ہے تو ایک سلام کے بعد، لیکن 2 کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا وظیفہ شروع کر دیا، اب آپ سلام بھی پھیر دیا ہے لیکن بیٹھے اسی طرح ہیں، اتحیات کی حالت میں سینہ قبلے کی طرف کیا، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، پھر اچانک خیال آیا اوہو میرا تو نماز میں وہ واجب چھوٹ گیا تھا، اب آپ کیا کر لیں؟ فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، سجدہ سہو کریں اور پھر اسی طرح سلام پھیر۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟
تو اگر اس نے دوسری پڑھ لیا اور سانپ بھیج دی دونوں طرف اور بعد میں کوئی وظیفہ کر رہا ہے اسے یاد ہے تو اس نے سجدہ صاحب کر کے دوبارہ تشہد پڑھے گا یا نہیں اسی طرح سانپ بھیج دے گا؟ نہیں تشہد جیسے سجدہ صاحب ہوتا ہے پھر اسی طرح کرے گا. سجدہ صاحب کر کے جب اٹھے گا پھر تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے، سلام پھیر دے. یوں سمجھیں گے ابھی نماز میں ہی ہے کیونکہ نماز کے منافی اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو یوں سمجھیں گے. تو کہتے ہیں وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا أَوْ تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوِ الْقُنُوتِ أَوِ التَّشَهُّدِ أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافَتُ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ. دیکھیے بھائی اب بتلا رہے ہیں بھائی کمی زیادتی کی صورتیں بتلا رہے ہیں. وَيَلْزَمُهُ اور لازم ہوگا نماز پڑھنے والے پر کیا لازم ہوں گے؟ سجود السہوی، سجود سہو. کب؟ اذا زاد فی صلاتہ جب اس نے زیادتی کر دی نماز کے اندر، فعلاً کسی فعل کی، نماز میں کسی فعل کی کیا کر دی؟ لیکن ہر فعل نہیں، فعلا من جنسہا کوئی ایسا فعل جو اسی نماز کی جنس میں سے ہے، لیس منہا لیکن اس نماز میں نہیں ہے، اس نماز میں داخل ہے نماز کی جنس میں سے. مثلا مولانا درمیان میں قاعدہ اولا کے اندر بیٹھا، تشہد ایک دفعہ پڑھ دیا، پھر دوبارہ تشہد پڑھ دیا سارا، تو دیکھو یہ زیادتی کی، اس نے دوسری دفعہ تشہد پڑھا. اور تشہد نماز کی جنس میں سے ہے یا نہیں بھائی؟ نماز کی جنس میں سے ہے، لیکن اس نماز میں داخل ہے، ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے یا دو دفعہ؟ ایک دفعہ. تو یہ تو داخل نہیں تھا بھائی، ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تھا. تو یہ ہے نماز کے جنس میں لیکن اس نماز میں داخل، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ معنی ہے اذا زاد فی صلاتہ جب زیادہ کر دے اپنی نماز کے اندر کوئی ایسا فعل من جنسہا جو اس نماز کی جنس میں سے تو ہے، لیس منہا لیکن اس نماز میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں داخل نہیں ہے. او ترک فعلا مسنونا یا اس نے کوئی مسنون فعل چھوڑ دیا. مسنون سے یاد رکھیے مولانا یہاں واجب مراد ہے، مسنون چیز چھوڑنے سے سجدہ سہو نہیں آتا بھائی. جیسے یہ تسبیحات پڑھتے ہیں ہم سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سنت ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے نماز پھر بھی ہو جائے گی. رکوع میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو نماز. نفس رکوع فرض ہے، جھکنا اتنی دیر جھکنا بھائی یہ تو فرض ہے مولانا، کم از کم چند لمحوں کے لیے ہو گئی، لیکن تسبیحات پھر اس میں پڑھنا یہ سنت ہے. سجدہ تو فرض ہے لیکن سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنا تو سنت کے چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں آتا. لیکن یہاں فرما رہے ہیں او ترک فعلا مسنونا، یہ کس کو چھوڑ دیا؟ مسنون فعل کو چھوڑ دیا. اس سے مراد واجب ہے مولانا. کیا مراد ہے؟ اور واجب کو مسنون کیوں کہا؟ جواب گزر چکا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت کس سے آیا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ثبوت آیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں سے اپنی طرف سے اضافہ کرتے اس میں بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہیں بھائی. تو او ترک فعلا مسنونا یعنی اور یا اس نے کوئی واجب فعل چھوڑ دیا. او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، یا مولانا فاتحۃ الکتاب جو ہے اس کی قراءت کیا کر دی؟ چھوڑ دی. سورہ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دی. میں نے تو کیا بتلایا تھا آپ کو؟ سورہ فاتحہ کی قراءت کیا ہے؟ واجب.
अविल कुनूती, या किसकी क़िराअत छोड़ दी भाई? दुआ कुनूत की। जी, या यूं कहे अवतारा कल कुनूत, दुआ कुनूत। अच्छा, अविल कुनूत, या उसने किसको छोड़ दिया? दुआ कुनूत को भाई। तारा कल कुनूत। अवित तशहुदा, या किसको छोड़ दिया? तशहुद को छोड़ दिया भाई। मैंने आपको बतलाया था कायदा आखिरा में बैठना तो फर्ज, लेकिन तशहुद पढ़ना वाजिब। और बाज़ों ने क्या कहा, कायदा ऊला के अंदर भी, कायदा ऊला में तो बैठना भी वाजिब और तशहुद भी वाजिब भाई। हाँ, बाज़ कहते हैं वाजिब है तशहुद कायदा ऊला में, बाज़ ने सुन्नत लिखा है भाई। तो एहतियात इसी में है भाई, सजदा साहब कर ले अगर वो भूल जाए। जी, और तकबीरातिल ईदैनी, या क्या छोड़ दी मौलाना? ईदैन की वो जो वाजिब 6 जायद तकबीरें होती हैं उनमें से छूट गई, बात छोड़ दी तो भी। और जहर अल इमाम फीमा युखाफतु, या जहर किया इमाम ने उन नमाजों में युखाफतु जिनमें खामोश यानी आहिस्ता क़िराअत की जाती है। और खाफत फीमा युजहरू, या उसने आहिस्ता क़िराअत की उन नमाजों के अंदर युजहरू जिनके अंदर जहर किया जाता है। तो इन सारी सूरतों में देखो, ये वही वाजिबात जो मैंने आपको लिखवाए थे उन्हीं को इन्होंने बयान किया भाई। तो इन सब सूरतों में सजदा साहब करना पड़ेगा भाई। इसी तरह याद रखो भाई, आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते अब आप किसी सोच में डूब गए कि पता नहीं मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं या 3, या मैं ये सूरत पढ़ूं या ये सूरत पढ़ूं, या पता नहीं मैंने दोनों सजदे कर लिए हैं या नहीं। इस किसी भी बात पर आप सोच में पड़ गए और इतनी देर सोच में पड़े रहे जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है। तो अब सजदा साहब करना पड़ेगा। समझ में आया भाई? तो ये देखा, ये ताखीर आ गई मौलाना, अगले रुकन में ताखीर भाई। और ताखीर की वजह से भी क्या जाया करता है? सजदा है। तो याद रखना, जब भी कहीं ऐसा मसला पेश आ जाए, 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार आदमी सोच में पड़ गया, ये तो अगले रुकन को इतना मौखर हो गया अगला रुकन, तो अब क्या करना पड़ेगा? सजदा साहब। और एक और बात भी याद रखें भाई, फर्ज की आखिरी 2 रकतों में सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे बस। लेकिन अगर किसी ने इनके साथ सूरत भी मिला दी, आप क्या हुक्म लगाएंगे? अब सजदा साहब नहीं करेंगे भाई। उलमा लिखते हैं भाई, आखिरी 2 रकातों में फातिहा के साथ क्या कर दिया? सूरत मिला दी भाई। नहीं भाई, अब सजदा साहब नहीं आएगा भाई। दलाइल भाई आगे आप पढ़ते रहेंगे, दलीलें हर मसले की दलीलें आएंगी आगे। भाई सुन्नत के अंदर तो बतलाया हर रकात के अंदर क़िराअत वाजिब है। वसहवुल इमामी यूजिबु अलल मुअतम्मि सुजूद फ़इल्लम यसजुदिल इमाम लम यसजुदिल मुअतम। और इमाम की सहव जो है, इमाम की गफलत जो है, ये वाजिब करती है मुक्तदी पर भी सजदों को। इमाम से कोई गलती हुई है इस किस्म की जो बयान हो रही हैं, तो फिर सिर्फ इमाम पर ही सजदा सहव नहीं आया, बल्कि मुक्तदी पर भी क्या आ गया? सजदा सहव। तो इमाम सजदा सहव करेगा तो मुक्तदी भी क्या करेंगे? सजदा सहव करेंगे। फ़इल्लम यसजुदिल इमाम लम यसजुदिल मुअतम, अगर इमाम सजदा नहीं करता तो मुक्तदी भी सजदा नहीं करेगा भाई। समझ में आया? अकेला कर भी ले तो वो नहीं शुमार होगा भाई।
فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ، اگر غفلت کی مقتدی نے بھائی مقتدی سے کوئی غفلت ہوئی، غلطی ہوئی، لم یلزم الامام تو لازم نہیں ہوا امام پر، ولا المؤتم اور نہ مقتدی پر، کیا واجب نہیں ہوئے؟ السجود، سجدے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی معاف ہے مولانا، تو وہ معاف ہے بھائی، تو اب سجدہ صاحب نہیں اس پر۔ ہاں امام سلام پھیر دے اور ابھی آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں، اب مولانا امام کی امامت ختم ہو چکی ہے، اب غلطی کریں گے، اب یہ غلطی کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا۔ وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى حَالِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ۔ اچھا بھئی ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے دوسری رکعت کے جب سجدے کر لیے، اب کیا کرنا چاہیے اسے؟ قاعدہ اولا میں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ بھولے سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں اگر اسے واپس آنا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہ اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا، اٹھ رہا ہے، جب اسے یاد آیا تو اس کی حالت اس قسم کی ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہے بھی حالت، یعنی پوری طرح بھی کھڑا، تو بیٹھ جائے اور نماز پڑھ لے، تشہد وغیرہ پڑھ لے اور سجدہ سہو بھی نہیں مانا۔ لیکن اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا، سمجھ میں آیا؟ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اب اسے یاد آیا مولانا، کہتے ہیں بھائی اب کھڑا ہی رہے، واپس نہ جائے۔ اگر واپس چلا بھی گیا اور تشہد اس نے پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ سہو بھی کرے بھائی، اور یا پھر واپس ہی نہ جائے مولانا، نماز پوری کرے اور آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ سہو کر لے۔ تو صورت سمجھ میں آ گئی؟ قاعدہ اولا کسی کو بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا، بیچ میں اسے یاد آیا کہ قاعدہ اولا باقی ہے، تو کہتے ہیں اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے تو کیا ہو؟ کھڑا ہو جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ دیکھیے مولانا، وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى، اور جس نے غفلت کی بھئی قاعدہ اولا سے تو ثُمَّ تَذَكَّرَ، پھر اسے یاد آیا، وَهُوَ إِلَى حَالِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب تھا، قعود کا معنی بیٹھنا، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے اقرب زیادہ قریب تھا، عادہ تو کیا کرے؟ لوٹ جائے بھائی، بیٹھ جائے، عادہ لوٹ جائے، فجلسا پس بیٹھ جائے، وتشہد اور تشہد پڑھے، اور اب اس پر سجدہ سہو بھی نہیں مانا۔ وَإِن كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ، اور اگر وہ کھڑے ہونے کی حالت کے قریب تھا، لم يعد تو پھر نہ لوٹے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اور سجدہ کرے، بھائی کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، تو تشہد رہ گیا یا نہیں رہ گیا بھائی؟ رہ گیا، تو اب بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ اور میں نے بتایا اگر بیٹھ چلا جاتا ہے واپس اور بیٹھ بھی جائے تو پھر تشہد پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا بھائی، پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن بہتر یہ کہ واپس نہ جائے بھائی، کھڑا ہی ہو جائے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔